للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الزکاة کنطرۃ الاسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادوا زکاة اموالکم واحسنوا اموالکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اگر مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا ایک بہت بڑا حکم مال کے حوالے سے ارکان اسلام میں جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنے کے۔ جسم کی زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے روزہ قرار دیا ہے کہ جس عبادت سے وجود پاکیزہ ہوتا ہے وہ روزہ ہے، اور جس سے ہمارا مال پاکیزہ ہوتا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مدینہ طیبہ میں یہ فرض ہوئی ہے، یہ سنت نہیں، واجب نہیں، قرآن مجید کی کئی آیات بینات سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب اور اس کو نہ ادا کرنے پر دنیا کے اندر بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ ہر مسلمان کو زکوٰۃ کے ضروری مسائل جاننا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ جس بندے کو اللہ کریم نے دولت دی ہے اسے ضرورت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل آنے چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ والذین یکنزون الذہب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، زمانہ نبوی میں دو مال بڑے تھے، سونا چاندی، دراہم دینار یہ کرنسی تھی، یہ بھی سونے چاندی میں تھی۔ تو فرمایا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جمع کرتے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، 100 ہو جائے، 200 ہو جائے، یہ مال بڑھتا چلا جائے، لیکن اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ دے کے خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ قرآن و سنت کا اور ہر معاشرے میں اس کی لغت میں خوشخبری، بیٹا پیدا ہو گیا، بندے نے مکان بنا لیا، بندے نے کاروبار اچھا کر لیا، بندہ حج اور عمرہ پہ چلا گیا، بیٹا کامیاب ہو گیا یا باہر کسی ملک میں چلا گیا، ان تمام چیزوں پر خوشخبری۔ لیکن پورے قرآن مجید میں یہ ایک موقع ایسا ہے، آپ ذرا غور کریں، جس مقام پہ اللہ کریم زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو عذاب کی اور پھر بشارت۔ ٹھیک ہے نا، عذاب کی تو بشارت نہیں ہوتی، لیکن قرآن میں اس مقام پہ یہ اصول ہی بدل گیا، یہ قانون ہی بدل گیا کہ اللہ کریم نے مال رکھنے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب کی بشارت دی ہے۔ استغفر اللہ، سورہ توبہ میں ہے یہ 11ویں پارے اور 11ویں 10ویں رکوع کے درمیان میں یہ آیت ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس دنیا کے مال کو جہنم کی آگ میں جمع کیا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وظہورہم، یہ پہلو کو داغا جائے گا، اور پیٹھ کو، وظہورہم پیشانی، جنوب پہلو، ظہورہم پیٹھ، اس دنیا کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے کیا ہے؟ داغا جائے گا۔ حضور نے فرمایا دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ ڈیلی پناہ مانگتی ہے، اور ارشاد فرمایا اگر چھوٹی سی چنگاری زمین پہ ڈال دی جائے، جہنم کی آگ کی چھوٹی سی چنگاری زمین پہ ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ غور سے سنیں، ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے بڑے شیدائی ہیں، ہم قرآن بھول گئے، ہم قرآن کے احکامات کو بھول گئے۔ المیہ یہ ہے، تبھی اگر آپ کو قرآن سے محبت ہو اور قرآن کا مطالعہ آپ کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے قرآن کہاں جا رہے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلامی ریاست، مسلمان گورنمنٹ ہو تو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری بات کو دیوار پہ مارو، میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور سے سنو، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں، وہ لوگ جنہیں زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، پہلے نمبر پہ خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنی رعایا کو نماز کے بارے کہیں گے۔ یہاں تصور ہی نہیں ہے، یہاں جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہمارے محبوب حکمران ہیں۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃ، دوسری ذمہ داری اسلامی ریاست پر کیا ہے؟ مسلمان گورنمنٹ کے حکمرانوں پہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں ذرا۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃ، وہ اسلامی ریاست جن کے پاس پاور ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، تو ریاست اسلامی کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے
نماز کے متعلق بھی کہیں اور زکوٰۃ کے متعلق بھی کہیں، جو بندہ زکوٰۃ نہ دے، حکومت وقت مسلمان حاکم ان سے جہاد کرے، ان سے جہاد کرے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والا یاد رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ اور تیسری بات، جنہیں اقتدار ملے، جنہیں گورنمنٹ ملے، بھائی میرا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میری تو بات ہی نہیں ہے نا، میری تو حیثیت کچھ بھی نہیں ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں۔ اب میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں اور آپ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے یہاں امر بالمعروف پہ بے حیائی کی گئی، امر بالمعروف پہ بھنگڑے ڈالے گئے، امر بالمعروف پہ اسلام کی دھجیاں اڑائی گئیں، امر بالمعروف میں شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا گیا۔ امر بالمعروف ذرا غور سے کریں قرآن پہ کیا کہے کہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ مسلمان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پیر صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف خاندان کے بڑے کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھنا علماء کی ذمہ داری ہے زبان سے کہیں، عوام کی ذمہ داری ہے دل میں برائی کو برا سمجھیں، اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس اقتدار کا اختیار ہوتا ہے، وہ بھلائی کو طاقت سے حکم دیں اور برائی کو طاقت سے روکیں۔ یہاں کوئی گورنمنٹ ہے یہاں برائی کو پھیلاتے ہیں، کوئی گورنمنٹ ہو، نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، عمران خان کی ہو، یہ یورپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مجھے اس خالق کی قسم ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے، میں اس اللہ کو میں نے جان دینی ہے، یہ یورپ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ کوئی جو دعویٰ کر لے، دعویٰ کرنے سے کیا ہے، نام رکھنے جنت بی بی کام الٹے ہوں، جنت میں چلی جائے گی، وہ نام ہو عبداللہ جو غلام رسول ہو اور کام الٹے کرے تو کیا ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، اسلام میں اختیار ہے تو پھر اس کے بعد کردار بھی ہے، کردار بھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، مسلمان گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور زکوٰۃ کو نافذ کریں گے۔ اور اگر میں نے کسی شخصیت سے پارلیمنٹ کی تقریر سنی ہے تو مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنی ہے، آپ پارلیمنٹ میں یہی آیت پڑھ رہے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالی حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، قانون بنانا، وہ پارلیمنٹ میں بتا رہے ہیں باقاعدہ۔ آپ سوچیے، ذرا غور کیجیے، پھر دیکھیے زکوٰۃ، زکوٰۃ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جس اللہ نے امیر غریب بنایا ہے، جس اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، جس اللہ نے کسی کو دولت کم دی ہے، کسی کو اللہ نے کچھ نہیں دیا، کسی کو اللہ نے تندرستی دی ہے، کسی کو اللہ نے بیمار بنایا ہے، کسی کی دو آنکھیں سلامت ہیں، کسی کی دونوں آنکھوں سے معذور ہے، یہ جو اللہ کریم نے جسم میں تفاوت رکھا ہے، یہ جو اللہ نے دولت میں تفاوت رکھا ہے، اسی اللہ کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا، مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی، تو پھر اللہ کریم نے حضرت آدم کی پیٹھ سے روحیں نکالی، اس میں امیر روحیں بھی تھیں، اس میں غریب روحیں بھی تھیں،
اس میں حسین صورت بھی تھی، اور وہ جن کی صورت اچھی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کے کہنے لگے لما سویت یا رب، بڑی اہم حدیث ہے، توجہ کیجیے، لما سویت یا رب، پہلے انسان نے اللہ کے دربار میں پہلا سوال کر دیا، پہلے انسان نے اللہ کی دربار میں پہلا سوال کر لیا۔ میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، ذرا غور سے سنیں، اور پہلا سوال کیا ہو رہا ہے؟ میرے اللہ، سب کا خالق تو ہے، سب کا مالک تو ہے، سب کو تو نے ہی بنانا ہے اور تو نے ہی پیدا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی اچھی صورت ہے، کسی کی صورت اچھی نہیں ہے، کوئی گوری رنگت کا مالک ہے، کوئی کالی رنگت کا ہے، کسی کو دل کرتا دیکھتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، کسی کی جانب دل نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں انسانوں میں ہیں نا۔ لما سویت یا رب، یہ پہلا سوال حضرت آدم کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں، میرے اللہ تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ نے جواب دیا، پیارے آدم، اگر میں سب کو برابر بنا دیتا، سارے حسین ہوتے، سارے تندرست ہوتے، سارے مالدار ہوتے، اگلی بات پھر کیا ہوتا؟ کہا مجھے کون جانتا کوئی رب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے کون پہچانتا؟ تو بندہ کہتا سب کچھ میں ہوں، میرا کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن میں دیکھو، قرآن و حدیث چل رہا ہے، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے لو بسط اللہ الرزق لبغوا فی الارض، اگر ہم دنیا والوں کو سب کو کشادہ مال دیتے، سارے ہی مالدار ہوتے، سارے ہی دولت مند ہوتے، لبغوا فی الارض، میری زمین ہوتی، بندے میرے ہوتے، بنایا میں نے ہوتا، مال میں نے دیا ہوتا، بغاوت کرتے، میری بغاوت پہ اتراتے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، سب کچھ میں ہوں، میں تیار ہو گیا، پیدا ہو گیا، جیسے معتزلہ کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، بندے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ سارا کائنات کے نظام چل رہا ہے، کوئی خالق مالک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لبغوا فی الارض، بغاوت کرتے، میرا انکار کرتے، میرے خالق ہونے، قابل مالک ہونے، قابل قادر مطلق ہونے کا انکار کرتے، اس لیے میں نے ایک ہی گھر ہے، خدا کی قسم میں نے خود بندے دیکھے ہیں، ماں باپ ایک ہے، ایک بھائی کی روٹی پوری نہیں ہوتی، میں نے دیکھا ہے، ایک بھائی کے پاس فراوانی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں ہے؟ غور تو کریں نا۔ تو یہ دنیا ہمارے سامنے جو معاملات ہیں یہ قرآن و سنت میں موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جس طرح پل کراس کرتے ہیں تو دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، تو ایک کہنے کا مقصد یہ ہے زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کے بعد یہ دنیا کا پل کراس کر کے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حضور نے فرمایا اپنے اسلام کو تمام کرو۔ اسلام کو تمام کس چیز سے؟ فرمایا زکوٰۃ سے۔ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو مال سے محبت نہیں ہے، میری ذات سے محبت ہے، اس نے اپنے مال کو نہیں دیکھا، اس نے میری فرما برداری کی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر صحابی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابی کی جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت چلنے والا ہو، جو حضور کے پیچھے مسجد نبوی کا نمازی ہو، جو حضور کے پیچھے مسجد نبوی کے جمعے پڑھنے والا ہو، مسجد نبوی کے مقابلے میں، اور حضور جب امام ہوں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ غوث کتب ابدال اپنی جگہ، لیکن صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے میرے نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پہ جا کے جہاد کرتے،
گھوڑے کا قدم جب زمین پہ لگتا ہے، یا تو چنگاری پتھریلی زمین ہو تو چنگاری اڑتی ہے، اور اگر کچی زمین ہو تو مٹی اڑتی ہے۔ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی ہے، ذرا آپ غور کریں۔ لیکن اگر وہی صحابی اتنی شانوں کا مالک ہو کر بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سالبہ نامی صحابی تھے، مسجد نبوی میں زیادہ بیٹھنے والے تھے۔ عرض کی حضور دعا کرو اللہ مجھے مال دے۔ فرمایا زکوٰۃ تو حق ادا نہیں کرے گا۔ نہیں حضور میں حق ادا کروں گا۔ پھر اس نے کہا حضور دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے۔ فرمایا سالبہ تو حق ادا نہیں کرے گا۔ عرض کی حضور میں حق ادا کروں گا۔ پھر عرض کی، پھر حضور نے دعا کی۔ ایک بکری تھی، پھر وہ ایسے پھلی پھولی جیسے کیڑے بڑھتے ہیں، اس طرح مدینہ منورہ کی گرد و نواح کی آبادی کم ہو گئی، مختصر بہت دور چلا گیا۔ پہلے نماز، پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا مسجد نبوی کا۔ اتنا مال دیا، اتنا بکریاں، اونٹ، گائیں اتنا زیادہ ہو گئیں کہ بہت دور چلا گیا۔ پہلے نماز پہ آتا تھا، پھر نماز کے بعد جمعہ پہ آنا شروع ہوا، پھر جمعہ بھی گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ تو اپنے مال میں ہے، اپنے ریوڑ میں ہے، مدینہ طیبہ سے دور ہے، اور ادھر مدینہ طیبہ میں زکوٰۃ اہل ایمان پہ فرض ہو گئی۔ تو حضور نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ سالبہ کے پاس جاؤ، جاؤ لے کے آؤ مال۔ یہ گئے، سالبہ سے ملاقات کی، کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا بس میرے معاملات ایسے ہیں، میرے اوپر کئی حقوق ہیں، تو مشکل ہے واپسی پہ آنا، مال اتنا۔ آگے چلے گئے دوسرے کے پاس، اس نے کہا یہ میرا مال ہے، میں غریب آدمی تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، تم جتنا لینا چاہتے ہو لے لو۔ واپس آ گئے، حضور نے پوچھا سناؤ سالبہ کا۔ عرض کی حضور اس نے تو ایسے کہا ہے کہ میرے ذمہ حقوق کافی سارے ہیں، میں سوچوں گا، یہ تو مجھے جزیہ تاوان لگتا ہے، چٹی لگتی ہے۔ چلو ادھر سالبہ کی برائی شروع ہو گئی، حضور نے بیان کر دیا سالبہ تباہ ہو گیا۔ پھر رشتہ دار دوڑے، سالبہ کیا کیا تو نے؟ اللہ کے نبی نے ایسے فرما دیا ہے۔ سالبہ مال لے کے آیا تو میرے بھائیوں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سالبہ چلا جا، اب تیرے مال کی اللہ اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے مال کی اللہ اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے، لے جا مال اپنا۔ پھر حضور کا وصال مبارک ہو گیا، خلیفۃ المسلمین جانشین رسول سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مال لے کے آیا، تو آپ کا ایک ہی جواب دیا، سالبہ تیرے مال کو اللہ اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، صدیق بھی قبول نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں لے کے آیا، امیر المومنین میرا یہ مال قبول فرما لیں زکوٰۃ کا، تو آپ کا وہی جواب تھا، کہا تیرے مال کو اللہ اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، اور تیرے مال کو پہلے خلیفہ نے قبول نہیں کیا، تو عمر کو بھی حق حاصل نہیں ہے، عمر بھی تیرا مال قبول نہیں کرتا۔ کہاں گئی صحابیت؟ کہاں گیا منصب؟ کہاں گئی مسجد نبوی کی نمازیں؟ کہاں گئے مسجد نبوی کے جمعے، وہ بھی حضور کے پیچھے؟ ساری روئے زمین کے امام مل جائیں، خدا کی قسم حضور کے جو قدم کے نیچے مٹی مبارک تھی اس کا مقابلہ بھی عظمت کے نہیں کر سکتے۔ گئی نمازیں مسجد نبوی کی،
جمعے گئے، صحابی ہونا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا، بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو دیکھا نماز کے بعد، بڑی خوبصورت نماز پڑھی، پھر دعا مانگ رہا ہے، بڑے لمبے چوڑے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی حیران ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم یہ اتنا خوبصورت نماز کیا، یہ 1000 رکعت نماز نوافل پڑھے، 1000 مہینے کے روزے رکھے، 1000 حج کرے، 1000 نماز جنازہ ادا کرے، اور یہ دعا اتنا کرے کہ ہاتھ بلند ہو جائیں، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ اتنا عبادت کے باوجود بھی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حدیث طیبہ میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، بہت ساری سزاؤں کا بیان ہوا ہے۔ یہ دنیا میں مال و دولت کی محبت، سیدنا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مال ہاتھ میں رکھو، دل میں نہ رکھو۔ ہاتھ میں رکھو گے تو اس میں خیر ہے، دل میں رکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ جب مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جب مال کو ادھر سے دل میں لے جاتے ہیں، اتنا زکوٰۃ بن جائے گی، اتنے لاکھ زکوٰۃ بن جائے گی۔ جب مال کی محبت دل میں آ گئی پھر انسان سوچتا ہے اتنے لاکھ زکوٰۃ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی غریب لوگ موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، بھنگی چرسی کی نشائی کو زکوٰۃ نہ دو۔ آپ کے غریب بہن بھائی ہیں، ان کو زکوٰۃ دو جو الگ رہتے ہیں۔ بہن الگ رہتی ہے، بھائی الگ رہتا ہے، غریب ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، وہ تو ہمارے مالک ہیں، ہمارے والدین ہمارے مال کے مالک ہیں۔ اسلام نے کہا بہن بھائی غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ تم دے سکتے ہو۔ یہ یاد رکھیں، شرط یہ ہے کہ الگ رہتے ہوں۔ ایک کانڈی بن رہی، اکٹھی بہن رہی، اللہ نہ کرے بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، وہ اکٹھے کھانا کھا رہی ہے، ایک ہانڈی بن رہی ہے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب وہ الگ رہتے ہوں۔ اور دوسری بات، بسا اوقات ہمارے معاشرے میں پورا جہیز جی زکوٰۃ کا لے کے دیا جا رہا ہے، پوری روٹی زکوٰۃ کی دی جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی۔ میرے بات جملوں پہ غور کرو، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں باتیں ایسی نہ سنی ہو۔ زکوٰۃ خواہشات کی تکمیل نہیں۔ ایک بندہ غریب ہے، جی میں نے گھر بنانا ہے، میں نے جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے اتنا جہیز چاہیے۔ نہیں، زکوٰۃ خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتی، زکوٰۃ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ آپ کسی بندے کو امیر بنا دیں، اس کو بڑا کاروبار کرا دیں، جی زکوٰۃ کی رقم دی ہے، جی لمبا چوڑا کھانا بنا دیا، بیٹی کی شادی تھی، غریب لوگ تھے، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ آپ اتنے جہیز بنا دیں، بہت سارا سامان بنا دیں، جی میں نے زکوٰۃ دی ہے، چلو جی، یہ عموماً چل رہا ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ علماء سے رابطہ کریں ذرا۔ اللہ کریم، بہت سارے مسائل ہیں، وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش، ہمارے دونوں مدرسے آپ ان کا خیال رکھیے، مدارس میں خرچ کر کے اسلام کو عروج دیجئے، دینی مدارس میں خرچ کر کے طلباء کو علماء بنائیے کہ آپ کی رقم کھائیں گے وہ عالم دین بن جائیں گے، کوئی حافظ قرآن قاری بن جائے گا، کوئی عالم دین بن جائے گا، تو آپ کے زکوٰۃ کا کتنا فائدہ ہوا؟ آپ نے بھنگی چرسی کو دے دی، کسی اپنے عزیز کو دے دی۔ میں نہیں روکتا کہ اپنے بہن بھائیوں کو نہ دو، جب قرآن کہہ رہا ہے میں کیوں روکوں؟
آپ کے پڑوسی غریب ہیں، آپ کو پتہ ہے، دو ان کو زکوٰۃ، آپ پر حق ہے۔